یہ تقاضا جس کو عید میلاد النبی کا نام دیا گیا، میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ قرآن مجید دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے۔ کسی ایک آیت میں اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا۔ احادیث کی کتابیں موجود ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، کسی ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا کہے کہ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں سوموار کے دن، تو آپ نے فرمایا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ ذل جلال نے مجھے مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، وہ کون سا پیر تھا؟ آج اگر تاریخ کی ورقگردانی کرتے ہیں، ماہر ریاضی دان محمود پاشا فلکی جو ایک نام ہے وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی 9 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے قبل واقع فیل کے 50 دن بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر آپ تاریخ کی ورقگردانی کریں، حسابات لگائیں، اس وقت جو مہینہ ربیع الاول کا تھا، اس مہینے کے اندر یا تو پیر 2 تاریخ کو آتا ہے یا 9 تاریخ کو آتا ہے یا 16 کو آتا ہے یا 23 کو آتا ہے، 12 تاریخ تو پیر کا دن بنتا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، آپ نے 63 سال زندگی گزاری، کسی ایک دن بھی 63 مرتبہ میں سے جلوس نہیں نکالا، کسی ایک دن اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی موسیقی اور دھمال اور اس طرح کے تماشے کرے۔ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا، روزہ رکھا ہے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی منائی، ذرا جواب تو دیجیے۔ اللہ کے رسول تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے، اگر سچی محبت کرنے والا ہے تو وہ سال کے ہر سوموار میں عید منائے، یہ سال کے بعد کیوں ہے؟ کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، اللہ کے رسول ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے، وہ سال کے بعد تو نہیں رکھتے تھے۔ پتہ چلا یہ دلیل نہیں بنتی۔ دوسری بات جو میری اور آپ کی عقل میں آنی چاہیے، آپ کسی کلفی لگانے والے سے پوچھئے، کسی چرخہ کاٹنے والی عورت بوڑھی بڑھیا سے پوچھئے، رکشہ چلانے والے سے پوچھئے، جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید؟ جواب دیجیے۔ جب 30 روزے ہو جاتے عید کا دن ہوتا ہے، وہ عید کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں۔ جس دن روزہ ہے عید نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کے یہ بتا دیا جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن عید نہیں ہو سکتی، اس دن عید منائی نہیں جا سکتی۔ میں نے روزہ رکھا ہے، میری محبت میں سچے ہو، اس دن کا روزہ رکھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے اور آپ فرمایا کرتے کہ میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں اچھے اعمال میرے رب کے پاس پہنچے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی، میری سنت کو لینا اور میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ان کی سنت کو لینا۔ سیدنا ابو بکر صدیق 2 سال 3 مہینے 10 دن حکومت کی، 2 مرتبہ تو موقع آیا، کیا انہوں نے جلوس نکالا؟ سیدنا عمر 10 سال 6 ماہ 10 دن حکومت کی، 10 مرتبہ تو یہ دن آیا، کیا انہوں نے میرے پیارے بھائیوں ایسا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عثمان نے 12 سال کچھ کم دن حکومت کی، خلافت سنبھالی،
کیا انہوں نے اس طرح امت کو غلط راستہ دیا اور لوگوں کے وقت ضائع کیے، مال ضائع کیے؟ 12 مرتبہ تو آیا تھا یہ وقت، اور آپ نے فرمایا تھا اگر میری کو اور بیٹی بھی ہوتی تو عثمان نے تیرے نکاح میں دے دے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو 4 سال 9 ماہ حکومت کی، 4 مرتبہ تو یہ وقت آیا، لیکن انہوں نے بھی ایسا کام تو نہیں کیا۔ آپ دیکھیے سیدنا حسن جو 6 ماہ تک حکومت سنبھالے رہے، 1 مرتبہ تو آیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 19 بار ان کی حکومت کے وقت میں یہ دن آیا، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 47 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا، نہ انہوں نے حکم دیا، نہ ایسا خود جلوس نکال کے قیادت کی۔ امام مالک 68 بار جو ہے ان کی زندگی میں یہ وقت آیا، لیکن 1 مرتبہ بھی کام نہیں کیا۔ امام شافعی 55 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ امام احمد بن حنبل 38 بار زندگی میں یہ وقت آنے کے باوجود ایسی بات انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، چاہنے والوں کو یہ نہیں سمجھائی۔ میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی میں بھی 65 بار، اور سلطان باہو ان کی زندگی میں 70 بار، اور فرید شکرگنج، یہ سارے جو نیک لوگ گزرنے والے ہیں ان کی زندگیوں میں 70 بار، اور معین الدین چشتی کو ماننے والا بھی کوئی ہوگا 53 بار، 53 بار ان کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ جن جن کا نام لینا چاہتے ہو لے لو، سب اللہ کے پاس چلے گئے۔ جو نیک تھے اللہ ان کو ضرور اچھا بدلہ دے رہے ہوں گے، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا۔ ایک مومن کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔